جنت کی جو زندگی ہے اس کا مقصد کیا ہے. ایک بات ہم سوچتے ہیں نا کہ آج آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہوتا ہے. آپ نے اپنے بچوں کو بڑا کرنا ہے, پڑھنا ہے, کچھ بننا ہے, ٹھیک ہے, بہت سی چیزیں کرنی ہیں آپ نے زندگی میں, اور آپ کے پاس بڑے اچھے کام کرنے کے لیے ہوتے ہیں. کسی کو ایجوکیٹ کرنا ہے, عمران خان کی زندگی کا مقصد دیکھنا ہے نیا پاکستان بنانا ہے, نواز شریف کی زندگی کا مقصد آپ کہہ رہے ہیں کرپشن کرنا ہے, ٹھیک ہے, زرداری کی زندگی کا کچھ اور ہوگا, محمد MBS کی زندگی کا مقصد شاید سعودی عرب کو لبرلائز کرنا ہے, کوئی اور چیزیں ہو سکتی ہیں. عبدالستاریدی کی زندگی کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا ہے, ملالہ کی زندگی کا مقصد لوگوں کے بچوں کی ایجوکیشن, آئنسٹائن کی زندگی کا مقصد لوگوں کو یونیورس کی انڈرسٹینڈنگ دینا ہے. جنت میں زندگی کا مقصد کیا ہوگا؟ کیا جنت میں بیٹھ کے لوگ میتھمیٹیکل فارمولا سالو کریں گے؟ کیا جنت میں بیٹھ کے لوگ کسی کی مدد کرنے کی ضرورت ہوگی؟ کیا ہوگا جنت میں؟ تو زندگی کا مقصد ہے 72 ہو رہے ہیں, آپ نے سیکس کرنا ہے, اور 72 مطلب جنت میں کیا اور لکھا ہے؟ کیا لوگ مراقبہ کرتے رہیں گے 72 سال 70 سال؟ کیا کریں گے لوگ؟ کیا یونیورس کی سیر پہ نکل جائیں گے 70 سال کے لیے, میتھمیٹیکل ایکویشن سالو کریں گے, کوئی انوینشنز کریں گے 70 سال کی؟ کیا کنسنٹریشن ان کی فوکس بہت زبردست ہوگا کہ وہ کوئی ایسے کام آپ کو کر کے دے رہے ہوں گے جنت میں کہ زبردست ہو رہا ہوگا؟ جنت میں ایک چیز کے اوپر فوکس ہے کہ 70 سال کی وہ ہوگی مباشرت. سیکس 70 سال کا ہوگا. مطلب آپ سوچیں کہ جنت کی زندگی کا مقصد اصل میں سیکس ہے. اللہ کو دیکھنے کے لیے کہتے ہیں اللہ کو لوگ دیکھیں گے, رسول اللہ کے ساتھ لوگ ملیں گے, مگر ان چیزوں کے لیے کوئی 70 سال نہیں ہے کہ انسان ٹکٹکی باندھ کے 70 سال رسول اللہ کو دیکھتا رہے گا, اللہ کو دیکھتا رہے گا. نہیں, یہ نہیں لکھا. صرف سیکس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ لکھا ہے. یہ بھی نہیں لکھا کہ 70 سال انسان کھانا کھاتا رہے گا, 70 سال انسان جنت کے پہاڑوں کو دیکھتا رہے گا. نہیں لکھا, ٹھیک ہے, لکھا ہے سیکس کے بارے میں ہی صرف لکھا ہے کہ 70 سال ہوگا. تو کیا زندگی کا مقصد سیکس رہ جائے گا؟ اگر ہم ایوولوشنریلی سپیکنگ بات کریں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ سیکس جو ہے نا, سیکس اور کھانا اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ سب سے بیسک انسٹنکٹس ہیں لائف کے, ٹھیک ہے. یعنی سب سے ڈمسٹ سے ڈم کریچر بھی جو ہے وہ سیکس ضرور کرتا ہوگا, ٹھیک ہے. اس کی زندگی کا مقصد کھانا پینا سیکس کرنا یہی ہوگا, کیونکہ نسل بڑھنی ہے آگے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جنت میں بچے بھی نہیں پیدا ہونے. اب کیا حوروں کے بچے ہوں گے؟ کیا جنت میں پھر آپ بچے پیدا کرتے جا رہے ہیں, روز ہی آپ کے بچے پیدا ہوتے جا رہے ہیں, تو کوئی 10 لاکھ سال بعد آپ کے کروڑوں بچے آپ کے جنت میں گھوم رہے ہوں گے, ٹھیک ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہوگا کیا مقصد ہے آپ کا. سیکس کا بھی مقصد ایک ہے, ایوولوشن کے طور پہ بھی سوچے تو, کہ آپ کی نسل کو آگے بڑھانا. تو جنت کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جنت اصل میں بیکار ترین زندگی اگر کسی کو کہا جائے نا تو وہ جنت کی زندگی ہے. اس کا کوئی مقصد نہیں ہے دنیا میں. آپ دیکھتے ہیں مقصد ہمیشہ, ایک اور بھی بات یاد رکھیں, مقصد جو ہے نا چیزوں کو بیٹرمنٹ کی طرف لے کے جاتا ہے. اب جب آپ نے کہہ دیا کہ جنت میں سب کچھ ہے ہی پرفیکٹ, تو پھر مقصد ہو نہیں سکتا جنت کی زندگی کا کوئی. دوسری بات ہے کہ پھر اوپر سے آپ نے سیکس 70 سال کا ڈال دیا بیچ میں. تو سیکس اگر آپ نے 70 سال کا ڈال دیا تو وہ تو مقصد, ایک بے مقصد سی چیز بیچ میں آپ نے ڈال دی, جس سے نہ بچے پیدا ہونے ہیں, جس کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کچھ ہے. بس ایسے ہی آپ کر رہے ہیں اس کو, اور 70 سال آپ اس پہ ضائع کر رہے ہیں. مطلب یہ آپ بات یاد رکھیں کہ کوئی آدمی 2 منٹ کا بھی سیکس کرے نا اور وہ سیٹسفائی ہو جائے عورت اور آدمی, تو مقصد سالو ہو جاتا ہے. سیکس 2 منٹ کا بھی کوئی کرے نا اور دونوں بندوں کو آرگیزم آ جائے تو پرابلم سالو, آپ آرام سے سکون سے بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد آپ کو کئی گھنٹے یا کئی گھنٹے آپ کو یاد نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے آپ کو دوبارہ اسی ٹائم آ جائے, مگر دوبارہ آپ کا آرگیزم ہو گیا 2 بار ہو گیا تو اس کے بعد آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے. بڑی حد ہے کسی کو بہت ہی آخر آئی ہوگی تو 3 بار سیکس کر کے اس کے بعد آرگیزم آ گیا, بات ختم ہوئی دونوں. تو بھائی 70 سال کی مباشرت کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں, ٹھیک ہے. ایسے فضول بات ہے. تو سر آپ کہنا چاہیں گے دونوں اس بارے میں کچھ؟ ڈالی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ پہلے بولیے, پھر میں اس پر دیتا ہوں کچھ گفتگو کرتے ہیں. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جی, مجھے لگتا ہے جنت بیسیکلی, میں اگر آپ دیکھیں نا وہ بنائی کیوں گئی تھی, آپ سوچیں 1400 سال پہلے جب صحرا میں لوگ رہ رہے تھے, بڑی مشکل زندگی تھی, کھانا نہیں ملتا تھا, لائف واز ویری ہارڈ. تو اس وقت کے زمانے کے لیے آپ کس طرح کسی کو سوچ سکتے ہیں, کیونکہ وہ لائک ان کے لیے یہ چیز بڑی ویلیوبل تھی کہ کھانا اور پانی ہر وقت مل رہا ہے. اب ہم آج کے حساب سے دیکھیں تو ہماری وہ چیزیں ریڈیلی اویلیبل ہیں, بہت ساری وہ چیزیں جس کا جنت میں آپ کو دیا جا رہا ہے. جنت میں 4 پھل تھے,
تو مجھے لگتا ہے جنت واز این آئیڈیا فار دیٹ ٹائم جس کی آج کے زمانے میں بالکل ایک آبسولیٹ ویلیو ہے, اور وہ اس زمانے میں بھی جو تھا وہ ایک میسز کو اپنی طرف انگیج کرنے کا آئیڈیا تھا. ورنہ اگر آپ جنت کو دیکھیں تو اس کا کوئی مقصد آنیسٹلی ہے نہیں ہے. مجھے تو آج تک نہیں سمجھ آیا کہ جنت کے پیچھے لوگ پاگل کیوں ہو رہے ہیں ابھی بھی. جی 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 سفیان بھائی. اب یہ دیکھیے بالکل صحیح ڈالی, میں میری لائن آف تھاٹ بھی یہی ہے, میں اسی کے اوپر بلڈ اپ کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں غالباً ڈالی کہ جو جنت کا جو سارا کانسیپٹ ہے وہ بنیادی طور پر ان خواہشات, ان پریفرنسز کی میگنیفائڈ فارم ہے جو انسان نے ایوولوشنریلی ڈیولپ کی. ٹھیک ہے, یعنی جو جن کا اطلاق اور کانٹیکسٹ پیورلی یہ دنیا ہے, جو اس دنیا میں, اسی لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایوولوشن کے بغیر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ سکتا. ہر چیز کیا کہتے ہیں سمجھنی ہے تو آپ کو یو ہیو ٹو گو بیک ٹو دا وائٹ بورڈ آف ایوولوشن. ٹھیک ہے, اب اس میں ظاہری بات ہے سیکس کی پریفرنس جو اسٹرانگ ڈرائیو, ٹھیک ہے, وہ بھوک کی, کھانے کے لیے اسٹرانگ ڈرائیو, سرٹن کائنڈز آف تھنگس کے لیے جو ہماری گلوکوز کی کیا کہتے ہیں اسٹرانگ ڈرائیو, یعنی شوگر کی جو اسٹرانگ ڈرائیو. آف کورس اس وقت تو وہ ہمیں مار رہی ہے کیونکہ اب ابنڈنس میں اویلیبل ہے شوگر, مگر ہسٹوریکلی کہ جو امیڈیٹ انرجی ہے جس میں باڈی کو کم سے کم کام کرنا پڑتا ہے, کیونکہ باقی ساری چیزوں نے بھی الٹیمیٹلی گلوکوز میں کنورٹ ہونا ہے, تو جو را گلوکوز فارم میں پہلے ہی را مٹیریل میں اویلیبل ہے تو اس کے لیے جو ہماری پریفرنس بائی اینڈ لارج ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ساری چیزیں, سیکس کی ڈرائیو, کھانے کی ڈرائیو, یہ ساری چیزیں ایوولوشن کے کانٹیکسٹ میں ہی ایکسپلین ہوتی ہیں. اور اس کا ایک انہینسڈ ورژن اس دنیا میں جس میں بیسیکلی یہ بریک ڈاؤن کر جاتا ہے سارا کانسیپٹ ایوولوشن کا, اس میں انہوں نے اس کو اپلائی کر دیا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ جی جنت میں کہتے ہیں جی دودھ کی نہریں ہوں گی. بھائی اگر جس طرح کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ڈنمارک میں رہ رہا ہے یا کوئی ایسی جگہ جہاں دودھ کی فراوانی ہے, اس کے لیے دودھ کوئی زیادہ اٹریکشن نہیں ہے. بائی اینڈ لارج قرآن میں جنت کے لیے گرمی کا, حدت کا, ہیٹ کا, آگ کا کیا گیا ذکر, کیونکہ بھئی گرم علاقے کے اندر لوگ تھے, ان کے لیے ٹھنڈ جو تھی وہ بڑی وہ تھی, ایک ریئر کموڈیٹی تھی. اس کو انہوں نے کہا جی جنت میں ٹھنڈی ہوائیں ہوں گی, یہ ہوگا. آپ کسی سے جو ایکسٹریم ونٹرز میں, جو دنیا کے ایکسٹریم ونٹرز میں لوگ رہتے ہیں, ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے کہ یار ہمیں ایک ٹیمپریٹ کلائمیٹ چاہیے, زیادہ گرمی ہو, سمر کو انجوائے کرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, تو مطلب یعنی ظاہری سی بات ہے کہ نہ صرف یہ کہ انسان نے اوور آل جو خواہشات تھیں اس کی ان کو میگنیفائی کر دیا, بلکہ آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ انسان جو خاص جیوگرافیکل زون کے اندر جو اس کی کنسٹرینٹس کی وجہ سے جو اس کی خواہشات اور پریفرنسز تھی, ان کے خواب وہ جنت میں دیکھ رہا ہے. سراسر انسانی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے جی. باقی جزا اور سزا, جو سزا کا بھی جو کانسیپٹ ہے, دوزخ کا کانسیپٹ, ہم اس کو فلپ سائڈ اس کی کر دیتے ہیں. ایک تو جنت کا کانسیپٹ ہے, پھر دوسرا اس کی جو فلپ سائڈ دوزخ کا کانسیپٹ اور سزائیں دیے جانے کا جو کانسیپٹ ہے, ایون جزا اور سزا کا کانسیپٹ, وہ میننگ لوز کر دیتا ہے وین دس ورلڈ از اوور. یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم نے اس دنیا کے اندر دنیا کے معاملات کو آگے بڑھانے چلانے کے لیے جزا اور سزا کا کانسٹرکٹ جو ہے وہ بنایا ہے. اور جزا کے بنیادی طور پر 3-4 ہی مقاصد ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے ڈیٹرنس سیٹ کرنی ہے کہ آئندہ ایسا نہ ہو. ٹھیک ہے, ایک آپ نے اسی بندے کو روکنا ہے کہ وہ دوبارہ نہ کر سکے, یا اس کو کریکشن اس کی مقصود ہو سکتی ہے, سوسائٹی سے اس کو بچانا مقصود ہو سکتا ہے. تیسری چیز کچھ آپ کی ادھر جس کو ہم سو کالڈ جسٹس کہہ دیتے ہیں, جسٹس بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے انہی چیزوں کا ملاپ ہے کہ ڈیٹرنس سیٹ کرنے کے لیے, اور جو افیکٹڈ کوئی جو پارٹی ہے اگر وہ ریونج سیکنگ ان کی جو انسٹنکٹ ہے اس کو اپیز کرنے کے لیے آپ جسٹس سسٹمز لے کر آتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹس جب یہ دنیا ختم ہو گئی ہے اور ایک آئیڈیل سچویشن آ گئی ہے, یہ بھی کولیپس کر جاتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب سزائیں دے رہے ہیں آپ, اب کون سی ڈیٹرنس کرنی ہے؟ کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے کیا کہتے ہیں ایک دارالعمل ہوگا؟ کیونکہ اسلام کے کانسیپٹ کے مطابق تو وہ جنت وہ خالدین فیہا ابدا والا معاملہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اٹرنل بلس ہے. کوئی دوبارہ سے تو کیا کہتے ہیں ڈیٹرنس کی ایگزامپل سیٹ کرنا اس وقت تو بیکار ہے. ٹھیک ہے جی, میں اکثر ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر فرض کریں کسی کے بھائی کو اس دنیا میں قتل کر دیا گیا, ٹھیک ہے, اور اس کو ایک وہ
اس کا جو قاتل ہے نہ اس کو انصاف نہیں مل سکا اس دنیا میں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہاں چونکہ انصاف بہت ساری چیزوں میں اس دنیا میں نہیں مل پاتا اس لیے آخرت میں انصاف ملے گا. ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ تھاٹ جو ہے یہ خواہش پر یہ مبنی ہے, یہ ریالٹی پر مبنی نہیں ہے. لیکن فرض کریں کہ جی میرے بھائی کو مار دیا گیا ہے, ٹھیک ہے, ایک بندے نے قتل کر دیا میرے بھائی کو فرض کریں. اب قیامت کا دن آ جاتا ہے, جنت دوزخ کے کہتے ہیں وہ کا حساب یعنی کہ میدان حشر ہے, میدان حساب ہے. وہ بھائی میرا زندہ ہو گیا ہے بائی ڈیفینیشن, اس کو تو دوبارہ زندہ کر دیا گیا, ٹھیک ہے. ہمارا جو بھی فیملی ممبر تھا جس کو مارا گیا اس کو دوبارہ سے زندہ کر دیا گیا ہے. وہ جو اب چونکہ جنت دوزخ کا معاملہ ہے, وہ جو قاتل تھا وہ دوبارہ سے کیا کہتے ہیں عمل تو کوئی ایسا کوئی الٹا سیدھا کر نہیں سکتا, کیونکہ اب تو جنت دوزخ ہے, تو نہ ڈیٹرنس کا کوئی کانسیپٹ ہے. وہ جو بھائی تھا, وہ جو آپ کا ڈیئر وان تھا, وہ دوبارہ سے زندہ ہو گیا ہے, تو اس وقت سزا دینا تو بالکل لا یعنی بات ہے, وہ تو بے مقصد بات ہے. یہیں پر جزا اور سزا کا آفٹر لائف کا کانسیپٹ یہاں کولیپس کر جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو میرے خیال سے ایک 10ویں کے بچے کو بھی سمجھ میں آ سکتی ہیں. انڈیویجولسٹ آ گیا میرے خیال سے, بڑی لیٹ آئے, ان کو موقع دیتے ہیں. ویلکم انڈیویجولسٹ, میں کنکلوڈ کروں گا. انڈیویجولسٹ کیا حال ہے, کیسے ہیں آپ؟ ہائے غالب, ہائے سبسٹینشیا اینڈ ہیلو ڈالی. سوری میں تھوڑا لیٹ آیا ہوں, ٹاپک تھوڑا انٹرسٹنگ ہو گیا. میں سوچ رہا تھا میں انگلش اسٹریم میں ہی آؤں, لیکن آئی جسٹ وانٹڈ ٹو ایڈ مائی 2 cents. کل آئیے گا نا آپ, ضرور آئیں. کل آپ لوگ آئیں سب. جی جی, کل کافی دنوں بعد ہم کر رہے ہیں تو ضرور آئیں. ہاں نہیں وی ویلکم دیٹ ڈیسیژن دیٹ یو براٹ دی انگلش اسٹریم. ونس ان وائل کوشش ہونی کریں گے کہ چاہیے, ایٹ لیسٹ 2 ٹائمز کر لی جائے. 3 ٹائمز آئیڈیل ہوگی, 2 ٹائمز کر لی جائے. ہاں, ایوری 2 weeks would be good. یا تو آپ کا ٹاپک تھا کہ the significance of paradise, کہ پیراڈائز کا پوائنٹ کیا ہے. So obviously we see in ancient cultures, you know, about the concept of heaven and hell. اگر heaven کا concept نکال دیتے ہیں تو God becomes a completely evil figure. You are supposed to then follow the commandments, follow religion کے جو بھی rituals آپ practice کریں, then all the commandments you accept that, you follow them. اگر نہیں کرو گے تو آپ پھر obviously you'll be put into hell. But again, if you're following it, there has to be kind of an incentive. So God actually brought this thing کہ ہاں you'll be going in paradise. غالب آپ کی اسٹریم میں نے ایک دفعہ بات کی تھی ایک سیریز کی, دا گڈ پلیس. میں تھوڑا اس پہ دوبارہ سے بات کر لوں. اس میں ایکچولی کانسیپٹ آف مورل فلاسفی بہت اچھی طرح ایکسپلین ہوا ہوا ہے. اٹس بیسڈ آن 4 seasons and it's available on Netflix. کامیڈی ہے, ایوری ایپیسوڈ از like 20-24 minutes کی. تو اس میں دکھاتے ہیں woman dies, the first episode starts with she waking up and she's told that she's in heaven, but actually she's not in heaven, she's just made to believe, she and her friends. None of them deserve to be in heaven, but they're put in heaven with the misrepresentation کہ وہ actually hell ہوتا ہے, but they are made to believe. Every time they discover that it is hell, the time reverses back to start, and then she wakes up to find herself in that situation again. So then they kind of discover and they understand that to go to heaven now, they're kind of stuck in a purgatory, which is a situation between heaven and hell. So to go to get into جی سوری کیتھولسزم آ گیا نا, کیتھولسزم میں پرگیٹری ہے. ہاں اس میں یہ کانسیپٹ ہے, یس اس میں یہ کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے, پر اس میں یہ ہے کہ ٹو گیٹ انٹو ہیون دے نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, دے نیڈ ٹو میک ڈیسیژنز, دے نیڈ ٹو پروو دیٹ دے آر ورتھی. So all the seasons go about where they engage in certain conduct, one after another, making alliances and doing good. Eventually the judge, who apparently is a female and supposed to be God, she grants them access to heaven. So when they get into heaven, they have all the bounties and the blessings, and you know they engage in sex and unlimited wine, whatever they want. جو بھی ان کو چاہیے ہوتا ہے ان کو مل رہا ہوتا ہے, سوچتے ہیں ملتا ہے. Finally they realize excuse me, کہ what is the point now that they have everything? They're in heaven with everything at their feet, but they're not enjoying it because time is unlimited, bounties are unlimited, ہر ان کی خواہشات پوری ہو رہی ہیں. And then all of them decide to end their life, to go out of existence. So paradise کا جو یہ entire concept ہے, it makes sense when you're actually scared of death. It makes sense in this life that you think کہ اس کے بعد بھی کچھ ہے. That's why you want to believe it, because you want to believe that there's continued existence of you, کہ کچھ ہوگا, there has to be some meaning to life in this world.
लेकिन मसला ये है कि वक्त अगर आप रियलाइज करो आपके पास वक्त कम है आगे कुछ भी नहीं है, तो आपका moral sense I believe becomes quite enhanced, because then you achieve whatever objective that you think will give you happiness, and when you make rational choices around that, then that achievement of happiness is not just सिर्फ आपके लिए अच्छी नहीं होती पर पूरी सोसाइटी के लिए अच्छी होती है, because you understand कि आपकी happiness अगर किसी को पेन या सफरिंग नहीं पहुंचा रही, तो जो आप अपने लिए अचीव करोगे ओवरऑल ब्रॉडली everyone is going to benefit out of that. So basically, when reason becomes your moral absolute, the pursuit of happiness serves society as a whole. So I think we just want to cling on to the fact ये ethnocentric view है, where everything is about us. Every religion taught us that आप अशरफुल मखलूक हो, you know, you're the center of the universe, God made you. Somehow this consciousness kind of gave us that feeling of supremacy and superiority over other species. That we are the chosen ones, and after that we'll be bestowed, you know, by the gift of heaven. या अगर नहीं करेंगे, if we don't believe in certain commandments, we'll go to hell. But in absence of this concept, life becomes more beautiful. Your morality sense enhances, I believe. So I just want to add this a few words on this. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।